ازل کی خاموشی میں جب صرف اللہ تعالیٰ ہی تھے، جب کوئی وقت، کوئی مکان، کوئی مخلوق نہ تھی، تب اللہ پاک نے چاہا کہ پہچانے جائیں۔ تب کائنات وجود میں آئی اور اسی خواہش کی تکمیل میں آدم کو پیدا کیا گیا۔ عقل، شعور، معرفت، پہچان۔ مگر پہچان صرف علم سے مکمل نہیں ہوتی۔ عقل کو نرم کرنے کے لیے محبت درکار ہوتی ہے، ادراک کو سجدے میں جھکانے کے لیے عشق درکار ہوتا ہے، اور تلاش کو منزل تک پہنچانے کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے ہوا کو پیدا کیا گیا، محبت کی سانس بن کر، عشق کا نور بن کر، قربانی کی مہر بن کر۔ ہوا کوئی الگ مخلوق نہ تھی، وہ آدم ہی کے وجود سے نکالی گئی، نہ زمین سے نہ آسمان سے، بلکہ آدم کے پہلو سے، تاکہ وہ اس کی تکمیل ہو، اس کا آئینہ ہو، اس کا گمشدہ حصہ ہو۔ جس طرح آدم کو پہچان کا شعور ملا، ہوا کو چاہنے کی طاقت ملی۔ آدم نے اللہ کو جانا اور ہوا نے اللہ کو چاہا۔ تصوف میں عورت کو رحمت کی علامت کہا جاتا ہے، اور رحمت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رحم صرف ماں کی کوکھ کا نام نہیں، یہ اللہ کی بے پایاں محبت کا استعارہ ہے۔ جس طرح ماں کی گود میں بچہ خود کو مکمل محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت میں ہر مخلوق کو پناہ ملتی ہے۔ ہوا محض ایک عورت نہیں بلکہ محبت کی علامت ہے۔ ہوا وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی معاف کرنا جانتی ہے، جو محبت میں فنا ہو کر جینا سیکھ لیتی ہے، جو خود کو وار کر کسی اور کی جیت پہ خوش ہو جاتی ہے۔ ہوا کے بغیر آدم کا شعور ادھورا ہے، کیونکہ عقل کے ساتھ عشق نہ ہو تو راستے بے روح ہو جاتے ہیں۔ عورت صرف جسم نہیں، فقط رشتہ نہیں، بلکہ وہ جذبہ ہے جو کائنات میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ ہوا کے وجود میں اللہ کی محبت کی جھلک ہے۔ ہوا وہ ہے جو بکھرتی ہے مگر سنوارتی بھی ہے، جو روتی ہے مگر دعائیں بھی دیتی ہے، جو سب کچھ ہار کر بھی مسکراتی ہے، کیونکہ محبت کا یہی دستور ہے۔ تصوف میں اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک معرفت کا اور دوسرا محبت و فنا کا۔ آدم معرفت کا استعارہ ہے، ہوا محبت کا عکس ہے۔ ایک عقل کی علامت، دوسرا دل کی حقیقت۔ ایک حقیقت کو دیکھنے والا، دوسرا حقیقت میں ڈوبنے والا۔ ایک اللہ کے نور کا عکاس، دوسرا اسی نور کی تڑپ۔ عورت کو محض ایک وجود نہیں بلکہ محبت کی روح بنایا گیا۔ وہ چاہے تو رحمت بن کر برس جائے، چاہے تو دعا بن کر پھیل جائے، چاہے تو عشق میں فنا ہو کر امر ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو صرف جانا نہیں جاتا، انہیں چاہا بھی جاتا ہے۔ عورت وہ ہے جس کی چاہت عبادت بن جائے، جس کی محبت کا رنگ معرفت میں ڈھل جائے، جس کی آنکھوں کے آنسو بھی دعا کہلائیں، جس کی قربانی کا اجر جنت بن جائے۔ ہوا کا وجود بتاتا ہے کہ اللہ چاہا جانا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے عورت کو چاہنے کی طاقت دی گئی۔ ہوا نے آدم کو یہ سکھایا کہ محبت علم سے بڑی ہے، کہ کبھی کبھی عقل کو ہار مان کر دل کے راستے پہ چلنا ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی سوالوں کے جواب الفاظ میں نہیں، بس آنکھوں میں، دعاؤں میں، سجدوں میں ملتے ہیں۔ ہر عورت ہوا کی وارث ہے۔ ہر عورت میں وہی محبت، وہی قربانی، وہی تڑپ پنہاں ہے، وہی رحمت، وہی نور، وہی دعا موجود ہے۔ اگر آدم پہچان کا مظہر ہے، ہوا محبت کا استعارہ، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ علیم بھی ہیں اور ودود بھی، وہ جاننے کے قابل بھی ہیں اور چاہنے کے لائق بھی، اور جو انہیں صرف جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کے قرب کا ایک ہی پہلو دیکھ پاتا ہے، مگر جو انہیں چاہتا ہے وہ ان کے عشق میں فنا ہو کر بقا پا لیتا ہے۔ ہوا پہلی محبت تھی، پہلا دل تھا جو تڑپا تھا، پہلی آنکھ تھی جو اللہ کی جدائی میں نم ہوئی تھی، پہلی روح تھی جس نے اپنے اصل کی تلاش میں سفر کیا تھا۔ عورت صرف محبت نہیں، وہ محبت میں فنا ہونے کا راستہ بھی ہے۔ ہوا کی وارث بننے کا مطلب خود کو قربانی کے مقام پہ لے جانا ہے۔ ہر احساس، ہر وابستگی، ہر تعلق کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے۔ اگر آدم پہچاننے کے لیے ہیں، ہوا چاہنے کے لیے، تو اصل حقیقت ان دونوں کے بیچ میں موجود ہے۔ نہ صرف پہچان کافی ہے، نہ صرف محبت مکمل ہے، بلکہ عقل اور عشق کا امتزاج ہی سچائی تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے علم اور محبت دونوں کی ضرورت ہے، لیکن محبت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان کے بعد بھی عشق کے بغیر
وہ دل میں نہیں اترتے۔ یہی ہوا کی حقیقت ہے۔